دینی علوم اور دنیاوی علوم اور پروفیشنل تعلیم اور جاب سے متعلق بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، اگرچہ کہ پچھلے ایپیسوڈز میں 2 مرتبہ تعلیم اور ان کے جاب سے متعلق، ملازمت سے متعلق بات ہو چکی ہے، اور یہ پہلو بھی واضح کر دیں، اسلام میں خواتین کو ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جو کہ آج کا زمانہ اس پر بوجھ ڈال رہا ہے کمانے کی غرض سے۔ گھر کے کام کرو اور جاؤ، نوکر بنو، باہر مرو، زندگی کیسی ہو گزارو، بیمار ہو، اچھے ہو، برے ہو، نوکری پر جانا لازمی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آج کے معاشرے میں، پیسے کی تنگی ہو یا فراوانی ہو یا حالات میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں، تو اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی ہے۔ دینی تعلیم تو لازمی طور پہ حاصل کرنی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بقدر ضرورت حاصل کرنے کی اسلام نے تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرا جو اس کا پہلو تھا کہ ملازمت کرنا یا اس سے متعلق چیزیں جو خواتین کو معلومات حاصل کرنی ہے، جس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ما ثبت بالضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز ضرورت کے درجے میں ہے وہ ضرورت کے حد تک ہی رہتی ہے۔ ضرورت کی وجہ سے اللہ پاک کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، اے خواتین اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے تم باہر جا سکتی ہو۔ تو حاجت اور ضرورت کے تحت اجازت ہے تو وہ حاجت اور ضرورت پر ہی گھومتی رہے گی، اس سے زائد نہیں ہوگی۔ لیکن حاجت اور ضرورت اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نکلنا یا ملازمت کرنا شرعاً درست ہوگا، اس کے کچھ حدود اور قیود ہم نے احکام اسلام کی روح سے بتائے ہیں۔ لیکن اب جو دوسرا اس کا ایک پہلو ہے خطرناک کہ مرد حضرات تن پروری کے عادی بن گئے، حتیٰ کہ شاپنگ بھی کرنا ہے تو اپنے بھی کپڑے خریدنے ہیں تو اپنی بیگم ہی سے کہتے ہیں کہ تم ہی اچھی طرح سے خریداری کر سکتے ہو، لے کر آؤ۔ تو یہ جو تصور ہے کہ اس غریب کو باہر بھیجا دینا، شاپنگ کے لیے بھیجا دینا، ملازمت کے لیے بھیجا دینا، کسب معاش کے لیے بھیجا دینا، یہ بات انتہائی کربناک ہے۔ اس کے صنفی جو تقاضے ہیں اس کو وہ پامال کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی غیرت گوارہ کیسے کر رہی ہے۔ ایک غیرت مند آدمی گھر میں خود رہ کر اپنی بیگم کو اگر آگے کر رہا ہے تو یہ اس کی غیرت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے جو ذمہ داریاں گھر کے اندر مقرر کی ہے وہ اس کو بحسن و خوبی انجام دے۔ بلا وجہ کے اندرونی ذمہ داریاں بھی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بچے کو پیٹ میں 9 مہینے رکھنا باپ اگر چاہے گا بھی تو نہیں رکھ سکتا، وہ دودھ پلانا میں پلاتا ہوں کہے گا بھی تو نہیں پلا سکتا، یہ چیزیں اس سے ہی وابستہ ہے۔ پھر خاص ماہواری وغیرہ سے متعلق امور ہے، وہ بوجھ بھی اب باہر کا بھی بوجھ، اس طرح سے اس کو مکمل طور پر دونوں بوجھوں کے تلے دبا دے دینا یہ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک ظلم بالائے ظلم کی بات آتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری کے تحت ان کا نکلنا الگ بات ہے، مردوں کا ان کو نکالنا اور اس کام کے لیے بھیجنا یہ ان کی طرف سے زیادتی۔ اللہ پاک نے تو عدت کے دوران میں بھی طلاق شدہ خواتین کو عدت کے سلسلے میں بھی فرمایا، تو کیا فرمایا؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ تم ان کو گھروں سے نکالو ان کے، نہ وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ فرمایا عدت کے باب میں تک فرمایا اسکنوهن من حيث سكنتم، اللہ پاک نے فرمایا جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو سکونت اختیار، ان کو سکونت فراہم کرو۔ فرمایا اب غور کریں، باضابطہ عدت کے لیے یہ احکام ہے تو باضابطہ باقاعدہ بیوی کے لیے کیا کچھ احکام نہیں ہوں گے جو کہ رشتہ نکاح میں قائم ہے، منسلک اور وابستہ ہے۔ اس لیے اس پر آپ توجہ کریں۔ ایسی غفلت اور لاپرواہی کر کے عورتوں کو خامخواہ کے ذمہ داریاں دے دینا اور خود اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانا اور خفیف ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو ہدایت دے۔